کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ جس جگہ مدفون ہے وہ جنت سے اعلیٰ ہے، جہاں مدفون ہے وہ عرش بری سے اعلیٰ ہے، جہاں مدفون ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ ہے، مقدس ہے، مطہر ہے۔ اور آقا سمجھانے کے لیے فرما گئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آج دنیا دیکھتی ہے، ہر آنکھ دیکھتی ہے، آج جا کے دیکھتی ہے، اور جب ابو بکر دفن ہوئے تھے اس وقت دیکھا گیا۔ آج جو حج پہ جاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ابو بکر اسی جنت میں دفن ہے، عمر اسی جنت میں دفن ہے۔ کتنا بد فطرت ہے، کتنا بددینت ہے، کتنا غلیظ ہے وہ انسان۔ اور اگر میں اس کو خلاصت کا کیڑا کہوں، اگر میں اس کو یہودی نسل کہوں، اگر میں اس کو ابن سبا کا ناپاک نطفہ کہوں، اگر میں اس کو ملکی غدار کہوں، اگر میں اس کو قرآن کا باغی کہوں، اگر میں اس کو پیغمبر کا دشمن کہوں، تو حق ہوگا جو ان دو مقدس شخصیات کو جو جنت سے بھی اعلیٰ مقام میں مدفون ہیں ان کو فرعون اور حامان کہتے ہیں۔ اب بھی آپ سمجھتی ہیں حق نواز شدت کرتے ہیں، مجھے تو کوئی شک نہیں رہا، میں نے شیعت کو کافر کہا ہے، دنیا کو بتلایا ہے، جب تک زندگی رہے گی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اصحاب پیغمبر کے گستاخ کو کافر کہتا رہوں گا۔ محض جذبات نہیں، محض احساسات نہیں، محض شعلہ نوائی نہیں، محض غصہ نہیں، بات سمجھ آئیے اور اتنی سمجھ آئیے کہ میں اس پہ عدالت میں بحث کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے شیعہ کے کفر میں کوئی شبہ نہیں رہا، میں ان کو صرف کافر ہی نہیں سمجھتا، کالا کافر سمجھتا ہوں۔ جس آدمی کو شوق ہو، طلب ہو، وہ خود تحقیق کرے، جستجو کرے۔ میں اکیلا نہیں کہتا، میرے ساتھ علماء کی ایک کھیپ ہے، میں اکیلا نہیں کہتا، میرے ساتھ اکابرین کا تعاون ہے۔ مثلا آپ غور کیجئے، فقہ حنفی کی ہر کتاب کہتی ہے من انکرہ صحبت ابی بکر فہو کافر، ہر کتاب کہتی ہے جو ابو بکر کی صحبت کا انکار کرے، یہ کہے کہ وہ نبی کے صحابی نہیں تھے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جس کو 500 جنگت علماء نے مرتب کیا، وہ واضح لفظوں میں اعلان کر رہا ہے، کن لفظوں میں اعلان کرتے ہیں من انکرہ امامت ابی بکر فہو کافر، جو امامت ابی بکر کا انکار کرے اس کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ عالمگیری کے مصنفین 500 علماء کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے فتوے سے اختلاف کیا لیکن بس صحیح ہو انہ کافر، صحیح فتویٰ یہی ہے کہ صحبت صدیق کا منکر کافر ہے، امامت ابی بکر کا منکر کافر ہے۔ آپ جستجو کیجئے، فتاوی شامی اٹھائیے، اس میں یہی لکھے صحبت صدیق کا منکر کافر ہے۔ آپ فتاوی دارالعلوم دیوبند کو اٹھائیے، اس میں یہی لکھے جو ابو بکر کو صحابی رسول نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ مفتی کفایت اللہ دہلوی علیہ رحمہ کی کفایت المفتی اٹھائیے، اس میں یہی لکھے جو ابو بکر کو صحابی رسول نہ مانے وہ کافر ہے۔ آپ اور جستجو کیجئے، آپ کو فتاوی جات مل جائیں گے۔ بریلوی مکتب فکر کے ذمہ دار عالم مولوی احمد رضا خان بریلوی کا فتاوی رضویہ اٹھا لیجئے، اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ ابو بکر کی صحابیت کا منکر کافر ہے۔ یہ اکیلا میں تو نہیں کہتا، حضرت مجدد الثانی کا فتویٰ اٹھا لیجئے، وہ لکھتی ہیں کہ صحابیت صدیق کا منکر کافر ہے۔ اکیلا میں نہیں ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تفہیمات الہیہ میں شیعوں کو کافر لکھتے ہیں۔ جس کا دل چاہے، جس کو شوق ہو، طلب ہو، شاہ ولی اللہ کی تفہیمات الہیہ اٹھائے۔ میں تو ایک عرصہ سے چیخ رہا ہوں اور دلیل سے عرض کر رہا ہوں، اکیلا میں نہیں، جید علماء، محدثین، مفکرین، فقہا اور وہ لوگ جن کا تقویٰ پرہیزگاری مسلم ہے وہ شیعت کے کفر کے قائل ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے آپ نے پڑھا نہ ہو، آپ کی نظر سے فتاوی جات گزرے نہ ہوں اور آپ اس میں شبہ میں رہیں، مجھے کوئی شک نہیں، میں شیعہ کو کافر سمجھتا تھا، کافر سمجھتا ہوں، جب تک جان باقی ہے کافر سمجھتا رہوں گا۔ میں شیعہ کو چھوٹا کافر ہی نہیں سمجھتا، قادیانیوں سے بڑا کافر سمجھتا ہوں۔